وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 36-37 حصہ سوم 25-95 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم جنت کا سودا اپنے رب سے کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے. سامعین کرام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 36. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم یقین کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یعنی پورا مال سب کے سب نہیں مانگے گا. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر کہیں وہ تم سے مانگ لے، فَيُحْفِكُمْ، اور سب کے سب تم سے طلب کر لے، تَبْخَلُوا، تو تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے وہ کھوٹ ابھار لائے گا. سامعین اکرام، بہت اہم مضمون ہے ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مصداق ہیں، ہمارے لیے ہدایت ہے. دیکھیں جو آیت نمبر 36 ہے، مطالبہ ہے ایمان کا اور تقوی کا. یہ دونوں چیزیں ہم میں نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں سوچنے کی بات تو ہے نا کہ آخر کیوں کلام الہی ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، یا اس سے ہم کچھ قبول نہیں کرتے، کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے، جبکہ یہ تو ہمارے لیے نصیحت ہے. اب یہاں ایک جملہ جو ہے یؤتکم اجورکم، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام دینے کے لیے، یعنی یہ تو ایک دنیا تو ایک بہانہ ہے. یہ کتنی زندگی ہے، 70-80 سال کی زندگی ہے، پلک جھپکتے میں گزر جاتی ہے. کل تک میرے بال بالکل کالے تھے، آج سفید ہیں، تو یہ گزر گیا وقت.
آج صبح ایک عمر رسیدہ شخص سے بات ہو رہی تھی، تو میرے اپنے گمان کے مطابق اس کی عمر 75-80 سال ہونی چاہیے تھی، یعنی ایسی صحت تھی اس کی۔ میں نے اس سے پوچھا ویسی کہ بھئی تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے میری 105 سال ہے۔ تو بس یہ اب دیکھیں، وہ بس خیال دنیا میں اگر آپ رہیں تو آپ کو زندگی گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، اور ہماری جو ساری زندگی ہے یہ جرائم کا ایک پلندہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، جو وقت بھی یاد الہی میں آپ کا نہ گزرے وہ آپ پر وبال ہوگا اور بوجھ ہوگا۔ جو بھی یاد دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت بڑا وبال ہے دنیا میں بھی۔ دیکھیں، آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ ان تؤمنوا وتتقوا کا مطالبہ ہے ہمارا، نہ یقین ہے۔ دیکھیں، تقوی کب پیدا ہوگا؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ رب کی رضا جوئی، رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقوی کا مطلب ہے۔ احتیاط اور رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، عمل پیدا ہوتا ہے یقین سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا یقین ہے، اور یہ بات بھی میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ انسان صرف وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین حاصل ہو۔ اگر ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے اور زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے حاصل ہے دنیا پر اور دنیا کی زندگی پر۔ کامیابی بھری زندگی کسے کہتے ہیں؟ اچھا جسم، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اچھی صحت، اچھی تعلیم، اور اچھی اونچی ڈگری، اونچی نوکری، اونچا کاروبار، اونچا بزنس، شادی، اچھی جگہ شادی، لڑکے کی ہو یا اس کی لڑکی کی ہو، اچھا رشتہ، پھر اچھے بچے، پھر آپ اپنے لیے گھر بنا لو، اچھا گھر، گاڑیاں خرید لو، اچھی گاڑیاں، اچھا گھر، اچھے پہناوے، ہر روز شاپنگ، ادھر شاپنگ ادھر شاپنگ، یہ کامیابیوں کی داستان ہے ہماری۔ یہ تو زندگی نہیں ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا اجر دینا چاہتا ہے، اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم الشان ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب کی رضا، سب سے پہلے رب کی ملاقات، رب کا دیدار، رب کا تقرب، بہت بڑا اجر ہے۔ اور دنیا میں اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، یعنی اچھی زندگی کا آغاز جو ہے دنیا ہی سے ہو جاتا ہے آپ کا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو بس میری دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے تو ختم ہوگی کہ آپ اپنی خواہش کو چھوڑ کے رب کی رضا کو لے لیں گے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے کہ آپ رب کی رضا جوئی کے لیے زندگی گزاریں یا رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی۔ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی دیا تھا، یعنی یہی مشن دیا تھا کہ تم نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کی رضا کے کام کرنے۔ اب صحابہ کرام کے ساتھ یہ لقب جو ہے فٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
یہ بات بھی غور کیجئے نا. دیکھیں غور کیجئے. دیکھیں میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو برابر کہتا ہوں، نصیحت کے لیے ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو بات تو ختم ہو گئی. ہم سب من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم سب کے اپنے اپنے اخلاق ہیں، اپنا کردار، اپنا اخلاق. قرآن اور حدیث یا قرآن اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مجھے بعض لوگ دقیانوسی ملا کے نام سے پکارتے ہیں. یہ پرانے خیالات کا ہے، دقیانوسی ہے. ہم تو جدید خیالات کے ہیں، ہم تو روشن خیال ہیں. دین میں تو اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی تم لگا رہے ہو. مجھے ایسا کہا جاتا ہے. بھیا میں تو کوئی نیا دین تو نہیں پیش کر رہا، میں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی پیروی کی کہہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ مضمون جو ہے، دیکھیں یہ آیت نمبر 36 جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا تو ہم دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہیں. دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں نا اس آیت میں. یا ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کے کھیل تماشوں میں مصروف ہے. یہ کیا ہے کھیل تماشے؟ آپ دیکھ لیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج معاشرے میں، سب معاشرے میں، سب دنیا میں، مسلمان کن کاموں میں کھیل تماشا. اور ایمان اور تقوی نہیں. دیکھیں اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جبھی تو ہم ایمان کا مطلب نہیں سمجھتے، ہمیں سمجھایا بھی نہیں جاتا مسجد کے ممبر سے. ابھی گزشتہ جمعے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، خطیب صاحب نے ایک قرآن کا ایک واقعہ شروع کیا ہوا تھا. بس وہ واقعی بیان کر رہے تھے، اس سے ان کا کوئی غرض نہیں تھا. بس وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. کوئی نتیجہ تو انہوں نے نہیں نکالا. بس اتنے میں وقت پورا ہو گیا اور سنتیں پڑھ لی گئیں، پھر خطبہ دے دیا گیا، پھر نماز ہو گئی. یہ کون؟ یہ مسجد کا ممبر عالم. ہمیں بس انہی واقعات میں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بیان کرنے کے لیے. یہ اس پہ دیکھ لیں، مطلب فیس بک پہ جتنے بھی دین کے بارے باتیں کر رہے ہیں، ان کی بات ہوتی ہے قصے کہانیوں سے شروع ہوتی ہے، قصے کہانیوں پر ختم ہوتی ہے. بس کچھ خطابت کے جوش، خطابت کا ایک روانی، الفاظ کی روانی، ایک روانی. اور بہرحال آپ کو معلوم ہے دین نہیں بیان کیا جاتا. لعب و لہو و ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، یہ نہیں بیان کیا جاتا. ہم تو لہو لعب میں دین کو بھی ہم نے قصے کہانیاں سمجھ لیا ہے. مجھے لوگ کیوں نہیں سنتے زیادہ کہ میرے واقعہ، یعنی میں قصے کہانیاں نہیں بیان کرتا. اس میں دلچسپی ہوتی ہے، یعنی ایک وہ چس ہوتی ہے نا آپ کی چس. پھر اسرائیلیات سے زیادہ تر جو ہے اسرائیلیات بیان کر دیتے ہیں بڑے بڑے عالم جو ہے. اسرائیلی تفصیلات جو کہ نہیں بیان کرنی چاہیے، جو کہ نازیبا ہیں، ان کی بہت سی باتیں نازیبا ہیں، مخرب الاخلاق باتیں ہیں. وہ بھی ہم کوئی عجیب سی، میں اس وقت دہرا نہیں رہا، نہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن دین ہمیں نہیں بیان کیا جا رہا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 36 سورہ محمد کی، اپنے لیے آپ سوچیں. یا تو آپ کا یقین ہے، اگر یقین ہے تو آپ کی زندگی تقوی پر مشتمل ہوگی، احتیاط سے زندگی گزاریں گے. اگر آپ بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی تقوی والی زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کا یقین نہیں ہے. یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. یہ بات میرے خیال سے گزشتہ سبق میں نے کہنا چاہ رہا تھا،
لیکن میں نے پوری نہیں کی. ابھی میں پھر کہتا ہوں کہ یقین نہ ہو. دیکھیں عمل دلیل ہوتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت کے دن ہر نفس آئے گا، ہر انسان آئے گا، اس کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ بھی ہوگا. اب یہ سائق کیا ہے؟ ہانکنے والا. یہ آپ کا وہ یقین ہے جو بھی یقین ہے. اور عمل گواہ کیا ہے؟ آپ کا عمل. یہ آج بھی یہی چیز ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اللہ ہماری منزل ہے نہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. دیکھیں میں عمل کی بات کر رہا ہوں اور ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے. ساری سوچیں آپ دیکھ لیں. دیکھیں سب کی بات کر رہا ہوں میں. ایک ریڑے والا، پھل فروش، سبزی فروش، ایک مزدور یا صدر مملکت، آرمی چیف، سب کی میں بات کر رہا ہوں. اے ٹو زی ہماری منزل دنیا، اور دنیا کے لیے جی رہے. دنیا کے لیے پریشانی ہے. اب پریشانیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، لیکن تو ہمیں دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہمارا یقین ہے دنیا پر. اب قرآن کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں، جو نصاب بنانے والے ہیں، انہوں نے قرآن فہمی کا کوئی مضمون ہمارے درسی نصاب میں نہیں رکھا. ہمارے جو اونچے لیول کے نجی اسکول ہیں، پرائیویٹ، اس میں قرآن فہمی کا کوئی مضمون نہیں ہے. وہ تو لڑکیاں لڑکے مخلوط تعلیم اور بس اسی پر ڈانس اور یہ اور وہ. آپ دیکھ لیں اپنی مصروفیات کو. اللہ تو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ. ایمان اور تقوی نہیں ہے کم از کم. خلاصہ کلام اگر میں کہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین بھی نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو اجر کیسے ملے گا؟ یہ بات بھی ساتھ نوٹ کریں نا. وَإِن تُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ شرط لگا رہا ہے. اگر تمہارا یقین آ جائے کس پہ؟ اپنی حقیقت پر، اپنے مقصد وجود پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، راستے پہ چلنے کے طریقے پر اگر یقین آ جائے تو پھر تو ہماری زندگی گلے گلزار ہو جائے گی. رحمتیں ہوں گی، لعنت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ کی لعنت ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اگر ہم دنیا دار بن گئے، اللہ کے رسول نے واضح فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم. ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ. ہم تو سب پیسے کے بندے ہیں. ذاتی پیسہ مفادات کے بندے ہیں، مفادات کے تحت ہے. شادی سوشل کنٹریکٹ ہے اور بس اپنے اپنے مفادات ہیں. بیگم صاحبہ اپنے مفاد کو دیکھتی ہے، وہ نہیں پورے ہوتے تو منہ لٹک جاتا ہے، اور پورے ہوتے ہیں تو منہ پہ بشاشت ہوتی ہے. اسی طرح میاں ہے. یہ دونوں مطلب ایسے ہی ہیں. آج کا انسان دنیا کے لیے زندہ ہے اور یہ دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. آج کا مسلمان لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے. آپ سوچ لیں. دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں. آپ کی کیا پریشانیاں ہیں؟ آپ کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں؟ طبیعت بشاش ہو جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے. کن چیزوں پر؟ کیا منصوبے ہیں؟ کیا امیدیں ہیں؟ کیا توقعات ہیں؟ ساری کی ساری کا تعلق تو دنیا سے. غم، خوشی، یہ سب کچھ دنیا سے تعلق رکھتی ہے. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
تو لعنت ہی ہو گیا نا. دیکھیں لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یا تو آپ اللہ کی رحمت، خاص رحمت کے سائے میں ہیں یا نہیں ہے. خاص رحمت تو ایمان اور تقوی سے تعلق رکھتی ہے. ہمارا نہ یقین ہے نہ تقوی کی روش ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں دوسرا لفظ ہے وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. تم سے تمہارے مال کا، یعنی اب یہ دونوں ملا کے پڑھیں نا کہ تم سے تمہارا مال سارے کا سارا. میں نے بریکٹ میں یہ کہا تھا کہ تم سے سب کچھ نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ، تم سے کچھ مانگ رہا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. یہ دیکھیں ترجمہ بھی میں اگر کوئی نیا سننے والا ہے اس کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. آیت نمبر 37 کا وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر سب کے سب مال تم سے طلب کر لے اور فَيُحْفِكُمْ، اور اس میں سختی کرے، شدت کرے، تو تمہارا بخل سامنے آ جائے گا. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے تو کوئی ڈالر روپیہ یہ وہ لے کے نہیں آئے. ہماری سب کچھ، صحت ہے، دولت ہے، زندگی ہے، اس کا مرہون منت اللہ کی ذات ہے. اللہ کے لیے ہم یعنی اللہ کے مرہون منت ہے سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسے بنایا ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو اب اس میں جو مضمون آگے بھی ہے 38 نمبر میں، وہ بھی آپ اگر ذہن میں رکھیں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بلائے جاتے ہو. فمنکم من یبخل، تو کوئی تم میں سے ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے گا تو وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو. اور اگر تم نہ مانو یستبدل قوما غیرکم، تو اور قوم سوائے تمہارے اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، آخری آیات ہیں یہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اس کی ملکیت، اس کو اپنا نہ سمجھو. میں نے تمہیں دیا ہے، اس کا اختیار، مال و جان کو خرچ کرنے کا اختیار مجھے واپس لوٹا دو، مجھ پر بیچ دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے. تو دیکھیں ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال اور جان، اولاد یا جو بھی ہے، یہ عارضی طور پہ ہمیں مالک بنا دیا ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر اس کا یہ مطالبہ ہے کہ تم اس میں ملکیت کا دعویٰ نہ کرو، اس کو امانت سمجھو اور میری مرضی سے اس میں تصرف کرو. یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ میں تم سے تمہارا سارا مال تو نہیں مانگ رہا، سارا مال تو نہیں مانگ رہا. لا یسألکم اموالکم، یعنی تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب مال خرچ کر دو. تو میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہاری استطاعت ہے. تو پھر دیکھیں یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جان و مال، انفسہم و اموالہم، یہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تم مجھ پر بیچ دو. ایک سودا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تم مجھ پر بیچ دو، اس کے عوض میں تمہیں جنت دے دوں گا.
یعنی جنت کی قیمت ہمیں ہماری جیب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اس بات کو تھوڑا سا لائٹلی سوچیں نا، بات مشکل نہیں ہے. جنت کی قیمت کیا ہے کہ ہم یہ واپس لوٹا دیں، مال و جان کو بیچ دیں. چلو اللہ بے خریدار ہے. وہی جو آپ کے پاس دولت ہے مال و جان کی، اللہ فرما رہے یہ مجھ پر بیچ دو. ان اللہ، میں خریدار ہوں. عوض میں کیا ہے؟ جنت. تو یہ تو بڑا آسان سودا ہو گیا. مثال کے طور پہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہے، تو یہ پاکستان کے سب لوگ جمع ہو کر بھی وہ وائٹ ہاؤس نہیں خرید سکتے، کیونکہ ایک تو وہ حکومت کا وہ ہے. تو ویسے میں انفرادی طور پہ کہہ رہا ہوں، تو وہ ہم نہیں خرید سکتے. ایک تو وہ پابندی ہے، اور کیا چلے میں اگر خریدنا چاہوں تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں وائٹ ہاؤس کے. اگر وہ فور سیل بھی لگ جائے نا وائٹ ہاؤس، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو میں نہیں خرید سکتا. تو وائٹ ہاؤس، جنت اور وائٹ ہاؤس کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں. یہ تو وہاں تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، یہ تو ساری مٹی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں وائٹ ہاؤس میں. تو جنت ایک جگہ ہے، ایک یقینی جگہ ہے. اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، اس کی مثال بیان کر دی ہے. تو بہت اچھی جگہ ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر یہ جنت لینا چاہتے ہو تو صرف یہ ہے کہ یہ تمہیں جو میں نے کچھ دیا ہے مال و جان، اس کو واپس مجھ پر بیچ دو، ڈیل کر لو مجھ سے. اس میں اپنا اختیار مت رکھو، ختم کر دو اپنا اختیار، میرے حوالے کر دو، مجھ سے بیعت کر لو، تو کام تمہارا بن جائے گا، جنت تمہاری ہو جائے گی. بات کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.